میر سکندر گیلانی زندہ باد، میر سکندر گیلانی زندہ باد، میر سکندر گیلانی زندہ باد۔ بہت سی آوازیں آپس میں مکس ہو رہی تھیں، مگر سب سے لاپرواہ وہ کیمروں کی زد میں آتا شخص جس نے چہرہ کیپ سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں کے درمیان چلا رہا تھا۔ رپورٹرز مسلسل سوال جواب کر رہے تھے، مگر وہ بے نیاز برانڈڈ گھڑی پہنے ہاتھ سے کیپ کو مزید نیچے کرتا ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ میر سکندر، آپ کو بتانا ہوگا آپ نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا تھا؟ تبھی بیجا رپورٹرز کی آواز میں سے ایک رپورٹر نے اونچی آواز میں آگے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ناک کی سیٹ میں چلتے میر سکندر گیلانی کے قدم رکے تھے۔ اس نے بے ساختہ سر کو اوپر اٹھایا۔ مائک آگے کرتے رپورٹر کا ہاتھ کانپا تھا۔ سوال دہرائیے گا؟ میر سکندر کی بات پر رپورٹر نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ جی میں، رپورٹر نے کچھ کہنا چاہا جب اس کے ہاتھ سے مائک پکڑتے بولا تھا۔ اس وقت میں کورٹ سے لیٹ ہو رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے جج صاحب کے ساتھ پہلی ہی ڈیٹ پر لیٹ ہو جاؤں۔ انہیں اچھا نہیں لگے گا نا؟ ورنہ میں آپ سب کو بہت اچھے سے بتا کر جاتا کہ میں نے کس کا کیوں اور کب قتل کیا اور اگلی باری کس کی ہے۔ اپنے سامنے کھڑے کانپتے رپورٹر کو دیکھتا وہ چبا چبا کر ایک لفظ کہتا، بنا مزید کسی بھی ایک رپورٹر کو سوال کرنے کا موقع دیا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے ہر چینل والوں نے نئی سے نئی خبریں چھاپنا شروع کر دی تھیں۔ جی میر سکندر گیلانی، تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ کورٹ میں ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کٹہرے میں کھڑا وہ جانی مانی آواز پر بے ساختہ سامنے دیکھنے لگا تھا۔ میر سکندر گیلانی نے نظریں اٹھائی تھیں۔ دوبارہ وہ نظریں پھیرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ زندگی میں پہلی بار میر سکندر ششدر رہ گیا۔ بہت کم لمحے ایسے تھے جہاں اس کی نظر ٹھہر جاتی تو واپس لانا مشکل ہو جاتا۔ اس وقت بھی وہ کسی ایسے ہی لمحے کی قید میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بتائیں نا مسٹر سکندر۔ نظریں اس کے ہلتے لبوں پر تھیں۔ بلیک جینز کے ساتھ سفید شرٹ پہنے، اس کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، لمبے بالوں کی خوبصورت پونی ٹیل بنائے وہ لڑکی اس سے سوال کر رہی تھی، مگر میر سکندر تو اس کے خود کو مسٹر سکندر کہنے پر ہی تھم گیا تھا۔ دیکھا یور آنر، مسٹر سکندر گیلانی بالکل چپ ہیں۔ اس کا مطلب؟ تبھی مس شاہ کل کی آواز پھر سے اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ تبھی ہوش میں آتے خود کو کمپوز کرتے میر سکندر گیلانی نے گلا کنکارا تھا۔ اکثر جب انسان چپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے جس جرم کا الزام اس پر لگایا جا رہا ہے اس کے معلوم میں آئے بغیر سرزد کیسے ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مسٹر سکندر آپ اس لیے چپ کھڑے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بھائی۔ خبردار مس، بات قتل کی ہو رہی ہے تو قتل کی ہی کریں، فضول میں رشتے مت بنائیں۔ شاہ گل کی بات کو درمیان میں کاٹتے وہ پتھر سے بھی سخت لہجے میں بولا تھا۔ شاہ گل نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہا جو اس کی کیپ کے نیچے چھپ رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے مسٹر سکندر جس انسان کا آپ نے قتل کیا، جو رشتے میں آپ کا بھائی لگتا ہے، آپ اسے بھائی مانتے ہی نہیں؟ بس وہ سکندر کے منع کرنے کے باوجود پھر سے بھائی جیسا لفظ ادا کر گئی تھی، مس شاہ گل۔ تبھی میر سکندر کا وکیل اسے ٹوک گیا تھا۔ یور آنر، مس شاہ گل جان بوجھ کر میرے کلائنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اس کا وکیل پھر سے بولا، یور آنر، میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی، میں تو صرف اپنے سوالوں کے جواب چاہ رہی ہوں میر سکندر گیلانی سے۔ ٹھیک ہے محترمہ، تو آپ بس مجھے ثبوت دکھا دیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر ایک بھی ثبوت ہوا تو میں جج صاحب سے خود کہتا ہوں کہ مجھے پھانسی کی سزا سنا دی جائے۔ تبھی میر سکندر گیلانی کی آواز بے ساختہ ہوئی تھی۔ جج صاحب نے میر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے اب سوالیہ نظروں سے میر شاہ کل کی طرف دیکھا تھا۔ یور آنر، پولیس اس پورے کیس کی جانکاری کر رہی ہے اور بہت جلد ہمارے پاس ٹھوس ثبوت بھی آ جائیں گے۔ فی الوقت ہمارے پاس کیمرے کی فوٹیجز ہی ہیں۔ کیمرے کی فوٹیج پیش کی جائے۔ جج صاحب کو فوراً جواب آیا۔ تبھی سر ہلاتی شاہ گل اپنے سیکرٹری سے چیزیں پکڑتی فوٹیج پیش کر گئی تھی۔ ایک لمحہ سناٹا سا چھا گیا تھا اور ہر کسی کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی، سوائے اس کے جس کے بارے میں یہ سب کہا جا رہا تھا، جس کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز سامنے کھڑی شاہ گل کو دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب، اس ویڈیو میں سکندر گیلانی کی پشت نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ہوڈی انہوں نے پہنی ہے اس کی پشت پر میر سکندر لکھا صاف صاف نظر آ رہا ہے، جس سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ قتل مسٹر سکندر نے کیا ہے۔ بس شاہ گل کی آواز پھر سے ایک بار گونجی تھی۔ یور آنر،
कैसे यकीन कर लें कि ये हुडी मिस्टर सिकंदर की ही है? कातिल मिस्टर सिकंदर को फंसाना चाहता होगा। और ऐसी बहुत सी शर्ट्स बहुत सी प्रिंट्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसीलिए एक हुडी से ये बिल्कुल फैसला नहीं होता कि यह कत्ल मिस्टर सिकंदर ने किया है। मिस शागुल की बात सुनते सिकंदर के वकील फौरन बोल उठे थे। सारी वीडियोज़ और फुटेजेस देखने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मिस शागुल, हम आपको 3 हफ्तों का वक्त देते हैं। आपको कोई ठोस सबूत लाकर अदालत में पेश करना होगा जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि यह कत्ल करने वाला शख्स मिस्टर सिकंदर ही है। तब तक की अदालत बर्खास्त होती है। जज उठ गए थे। जज की आवाज़ पर शागुल ने खूनखार नज़र सिकंदर के वकील पर डाली थी। जज के उठते ही बाकी सारा अमला भी आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट से बाहर निकलने लगा था। मीर सिकंदर अपने वकील को और साथ आए अपने कज़न को बाहर जाने का इशारा करता कुछ देर वहीं रुक गया था। जब सबके बाहर जाते वो मजबूत कदम उठाता अपना सामान समेटती मिस शागुल के पास आया था। अपने करीब किसी को खड़ा देख शागुल ने झटके से सर ऊपर उठाया था। तुम? आप कहें। वो आराम सुकून से दोनों हाथ सीने पे बांधे बोला था। वजह? शागुल, आप सिर्फ उन लोगों को कहती है जिनकी वो दिल से इज्जत करती है, और तुम्हारी, तुम जैसे कातिल की इज्जत, वो भी शागुल? वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। ओह आई सी, मुआज़रत मोहतरमा, वो अच्छे बच्चों की तरह बोला था। जब शागुल ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। क्या करने आए? वो अब उसके यूं आने पर बोली थी। कुछ नहीं, बस देखने आया था। गौर से कि रुतबा ने ऐसी भी क्या तोप वकील हायर की है जो वो बड़ी रिलैक्स है। वो कातिल की बीवी का हवाला देते हुए बोला था। देख लिया तो निकलो अब। शागुल उसकी एक्सप्रेशंस देखती गुस्से को कंट्रोल करते बोली। सदके जा रहा हूँ, अगली बार अच्छे सबूत लाइएगा, मज़ा नहीं आ रहा। एक आंख दबाकर कहता वो मुड़ गया था। पीछे शागुल उसके लहजे और बातों पर बेयकीन खड़ी थी। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स क्या और कौन है। उसे सज़ा दिलवाना कोई आम बात नहीं थी। उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, मगर वो खुल्लम खुल्ला अपने घर में रह रहा था। बस केस की हर हेयरिंग पर उसे टाइम से पहुंचना था। किधर है मेरा बच्चा? जी बीबी जी, कोर्ट में नई तारीख का ऐलान हुआ है, साईं बस अब पहुंचने ही वाले हैं। क्यों मिट्ठल, तुम साथ क्यों नहीं आए? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मेरे बच्चे को यूँ अकेला छोड़ा? माजरत बीबी साईं, मगर साईं ने हमें खुद ही जाने का कहा था। मिट्ठल, तुम अच्छे से जानते हो उस पर कितने खतरात हैं, और तुमने फिर उसकी बात मान ली। बीबी साईं, हम मीर सिकंदर साईं को कैसे इनकार कर सकते हैं? मिट्ठल रोती शक्ल बनाकर बोला था। इसका मतलब मिट्ठल, तुम हमें इनकार कर रहे हो? तभी अंदर आते मीर मुबश्शिर बोले थे। नाना साईं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता साईं। आप ही तो मुझे छोटे साईं की जिम्मेदारी सौंपी है। आप ही ने तो कहा था उनका हुक्म मैंने मानना है, तो साईं मैं कैसे उन्हें इनकार कर देता? अगर उन्हें इनकार करता तो वो आपको इनकार होता ना साईं? मिट्ठल फौरन बोला था। मिट्ठल, बातों में अच्छा घुमा लेते हो। खैर पता करो, आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक सिकंदर पहुंचा क्यों नहीं? पता करो किधर रह गया। पर आइंदा किसी भी कीमत पर सिकंदर को अकेले नहीं छोड़ना। तुम जानते हो इस वक्त जहां मुल्क के आधे से ज़्यादा लोग उसके साथ हैं, वहीं कुछ उसके खिलाफ भी खड़े हैं। जी जी बेहतर साईं, सीने पर हाथ रखकर कहता हुआ मिट्ठल फौरन वापस बाहर की तरफ भागा था। मिट्ठल मीर सिकंदर का साया था। हर वक्त मीर सिकंदर के साथ रहना ही उसका काम था। साईं कहाँ रह गए हैं आप? बड़े साईं परेशान हो रहे हैं। उसे आते देख मिट्ठल फौरन बोला था। मिट्ठल, बाबा साईं और परेशान दो अलग चीज़ें हैं। मुस्कुरा कर कहता वो बाप के हुजरे की तरफ बढ़ा था। सलाम बाबा साईं। अरे बस सलाम, आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? मीर मुबश्शिर बेटे को देखकर मुस्कुराए थे। बस बाबा जान, अपने मुकाबिल वकील को देखने गया था कि कैसा दिखता है वो। तो क्या देखा फिर बाबा जान? नाजुक सी है वो तो, मेरे एक वार पर जान हार देगी। वो मुस्कुराती आंखों से शागुल को याद करते हुए बोला था। ओहो शहजादे, नाजुक सी मतलब मुकाबिल औरत को ला खड़ा किया तुम्हारे चचा ने? वो हुनकारा भर सका था। उसे नफरत थी उन लोगों से, शदीद नफरत। फिर आगे का क्या सोचा है? मीर मुबश्शिर बेटे के तासुरात को देखते हुए बोले। क्या सोचते हैं बाबा जान, आप बेफिक्र हो जाए, जैसा चलता है चलने दें। जिस दिन मुझे लगा कि सच्चाई बताने का वक्त आ गया, उस दिन उन लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे। मगर लोग, इलेक्शन आने वाले हैं बाबा जान, आप बेफिक्र हो जाएं। बाप के कांधे पर हाथ रखता वो उन्हें हौसला हिम्मत एक थपकी से ही दे गया था। कोई तो प्रॉब्लम है, उसके पास कुछ तो ऐसा है कि वो ज़रा भी डर नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कुछ तो
وہ جب سے گھر آئی تھی مسلسل اس شخص کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ اپنی زندگی میں اتنے کیس جیتنے کے بعد اسے پہلی بار لگا تھا کہ کہیں وہ اس شخص سے نہ ہار جائے۔ مسلسل سوچنے کے بعد وہ موبائل نکال کر رودابا کو کال ملا گئی۔ جی مس رودابا، کیا آپ مجھے مل سکتی ہیں؟ جی، اس وقت رودابا نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر رات کے 10 کا وقت ہوتے دیکھ کر کہا، ہاں نہیں، میرا مطلب ہے اس وقت کافی رات ہو گئی ہے، صبح آ جائیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ رودابا صبح ملنے کا کہتی کال بند کر گئی تھی۔ اپنی طرف موجود گھڑی پر ٹائم دیکھتی وہ ہکلائی تھی۔ وہ شام کی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے سوچتے سوچتے اتنا ٹائم گزر گیا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھوں گا بھی، تو ایسی جگہ پر جہاں تم ہی میری سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ خیر، دوست تو پہلے بھی نہ تھی، مگر اس بار تم واقعی مجھے حیران کر گئی ہو مس شاگل۔ ہاتھ میں آئی فون 16 پکڑے وہ چمکتی ہوئی تصویر مس شاگل کی اس کو دیکھتا ہوا عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ تصویر میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ کسی دوسری کنٹری کا لگ رہا تھا۔ جی سائیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کچھ دیر پہلے ہی مٹھل کو بلایا تھا، جو فوراً حاضر ہوا تھا۔ مٹھل ہمارے مخالف جو وکیل ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ جی سائیں، بہتر۔ اگر معاملہ زیادہ خراب لگا تو ٹپکا دوں کیا صاحب؟ جاتا جاتا مٹھل پلٹ کر بولا۔ جب میر سکندر گیلانی نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مٹھل، اگر تمہیں لوگوں کو ٹپکانے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کو کیوں نہیں ٹپکا دیتے؟ میر سکندر کی روبدار آواز سنتا مٹھل پل بھر کو حیران ہوا تھا۔ جی سائیں، وہ میرا مطلب۔ مٹھل، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اسے کان و کان خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے اسے تکلیف ہو۔ جی بہتر جی سائیں۔ مبشر گیلانی جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹی بھی رکھتے تھے۔ میر مبشر گیلانی کا اکلوتا بیٹا میر سکندر گیلانی۔ کہنے کو تو میر مبشر گیلانی کے 2 بیٹے تھے، مگر وہ صرف کہنے کی حد تک۔ ان کا اپنا خون، ان کا بیٹا میر سکندر گیلانی ہی تھا۔ جہاں آرا بیگم میر مبشر گیلانی سے شادی کے بعد 8 سال تک بے اولاد رہی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کافی نا امید ہو گئی تھی۔ رو کر انہوں نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ انہی دنوں میں میر مبشر گیلانی کے سوتیلے بھائی میر ہارون کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام اس نے میر وہاج رکھا۔ میر مبشر گیلانی اپنے سوتیلے بھائی کی فطرت بہت اچھے سے جانتے تھے، مگر بیوی کے ساتھ اس کی خوشی میں خوش ہونے کے اسی گھر میں مبارکباد دینے چلے گئے، وہاں جہاں آرا بیگم وہاج کو دیکھتی کافی ایموشنل ہو گئی تھی۔ میر ہارون جو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پہلے ہی پلان بنا چکے تھے، انہوں نے وہاج کو جہاں آرا بیگم کی گود میں ڈال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ بھائی یاد سے یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ جیسے مرضی اس کی پرورش کریں، آج سے یہ آپ کے نام ہے۔ وہ تو سارے کاغذات پہلے تیار کر کے بیٹھے تھے۔ میر مبشر جنہوں نے نہ کرنا چاہی تھی، مگر بیوی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی حامی بھرتے ان کاغذات پر سائن کر گئے اور 2 دن کے وہاج کو لے کر گھر آ گئے۔ جہاں بیگم بے حد خوش تھیں، انہیں تو کوئی مل گیا تھا خود کے لیے۔ وہ ہر وقت وہاج کے پاس ہوتی، حویلی میں لاکھوں ملازمین کے ہونے کے باوجود وہ وہاج کا ہر کام خود کرتی۔ 10 مہینوں کے بعد وہاج نے پہلی دفعہ ماں کہہ کر ان کی مامتا کو سکون بخشتا تھا۔ امیر مبشر پہلے ہی اپنے اس فیصلے سے ڈر رہے تھے، مگر وہاج کی کلکاریاں اپنی حویلی میں گونجتے دیکھ وہ بھی وہاج کو بے حد پیار کرنے لگے تھے۔ میر ہارون کا راستہ کھل گیا تھا۔ وہ جو پہلے حویلی میں سالوں بعد چکر لگاتے، اب آئے دن بڑی حویلی آئے ہوتے۔ بیوی کے ساتھ وہاج کی عمر 3 سال تھی جب جہاں بیگم کو اپنے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا۔ وہ رات حویلی میں جشن ہوا تھا۔ جہاں بیگم وہاج کو چوم کر نہیں تھک رہی تھی۔ ان کے مطابق یہ خوشی صرف اور صرف وہاج کی حویلی میں آنے کی وجہ سے آئی ہے۔ میر سکندر گیلانی کی پیدائش پر پورے گاؤں میں دعوت رکھی گئی تھی۔ وقت کا کام تھا، گزرتا گیا۔ جہاں بیگم کو آج بھی وہاج سب سے زیادہ عزیز تھا۔ کبھی کبھار تو وہاج کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر جاتے۔ وہاج 15 سال کا تھا جب وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا، وہاں اپنے چچا کے گھر رہنے لگا۔ میر ہارون نے بیٹے کو سچ بتا دیا تھا کہ وہ ان کا سگا بیٹا ہے۔ انٹر کرنے تک میر ہارون وہاج کا دماغ اچھے طریقے سے اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ انہوں نے وہاج کو ایسی وجوہات بتائی تھیں کہ میر مبشر کی محبت اور جہارہ کی محبت کو بھولتا وہ ہارون کی باتوں میں آ گیا۔ وہاج کا انٹر ہوتے ہی میر مبشر نے اسے کافی زور دیا کہ وہ تعلیم کے لیے باہر کسی کنٹری میں چلا جائے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ باپ کی زمینیں سنبھالے گا۔ کہیں نہ کہیں میر مبشر بھی خوش ہو گئے کہ ان کا بیٹا آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ شکر گزار تھے ہارون کے
جبکہ میر سکندر گیلانی ہائر ایجوکیشن کے لیے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ وہیں پیچھے سے وحاج گیلانی نے ہارون کے ساتھ مل کر اپنے اصلی رنگ دکھا دیے۔ عرصہ میر مبشر گیلانی نے پردیس میں بیٹے کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ وحاج گیلانی نے کئی ایکڑ زمینیں اپنے نام لگوا لی تھیں، اور تو اور اس نے انڈر گراؤنڈ نشے جیسا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جہاں بیگم کافی حد تک ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، تو دوسری جانب ہارون اور ان کی بیوی رمشا گیلانی نے وحاج کی شادی روبادہ سے کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہاں بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور میر مبشر گیلانی نے کچھ کہا نہیں تھا۔ سکندر کے پیپر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ رودابہ رمشا بیگم کی پسند تھی، وہ تھی بھی ان کے جیسی ہی۔ شروع میں وحاج اپنی بیوی کے ساتھ بڑی حویلی ہی رہا کرتا تھا۔ جہاں بیگم نے رمشا کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، مگر میر مبشر گیلانی کو خفیہ سورسز سے پتہ چلا تھا وحاج کی منشیات کے کاروبار کے بارے میں۔ وہ ڈھہ گئے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ دوسری جانب میر سکندر گیلانی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹوٹا ہوا دل لے کر پاکستان واپس آئے تھے۔ پاکستان واپس آتے ہی اسے ساری سچائی کا پتہ چلا تھا۔ اس نے بہت سے طریقوں سے وحاج کو ان سب چیزوں سے دور کرنا چاہا تھا۔ اکثر اوقات اس کی اور وحاج کی لڑائیاں عام ہونے لگی تھیں۔ رودابہ نے بھی اکثر اس سے بدتمیزی کی تھی۔ وحاج کافی حد تک ساری فیملی کو خود سے بدزن کر چکا تھا۔ 3 سال کے عرصے کے بعد تنگ آ کر میر مبشر گیلانی نے وحاج کو گھر سے نکال دیا تھا، جس پر میر ہارون گیلانی نے بڑی حویلی آ کر بے حد تماشا کیا تھا۔ انہوں نے گھٹیا سے گھٹیا باتیں کی تھی، جسے برداشت نہ کرتے ہوئے میر سکندر بے انتہا غصے میں شہر میں موجود ان کے بنگلے پر گیا تھا۔ وہ بھی بنگلے میں انٹر ہوا ہی تھا جب بہت سی آوازوں نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں دروازے کی اوٹ میں رکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ نکاح تم میرے ساتھ کرو اور رنگ رلیاں مناؤ تم غیر مردوں کے ساتھ؟ سامنے ہی میر وحاج بیوی پر بیجا ہاتھ اٹھا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ رودابہ چپ رہنے کے بجائے بھرپور جواب دے رہی تھی۔ جب غصے کے تیز میر وحاج نے کیپ اٹھا کر اسے مارنا چاہا تھا، تبھی میر سکندر بھاگ کر اندر آ گیا۔ یہ کیا کر؟ اس سے پہلے میر سکندر وحاج کو روکتا جب رودابہ نے میر سکندر کو اندر آتے دیکھ ہاتھ میں پکڑا دوسرا لیمپ میر وحاج کے سر میں دے مارا تھا۔ وحاج چیختا نیچے گرا۔ جب رودابہ بنا کسی کو سمجھنے کا موقع دیے اپنا بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے ہاتھ میں موجود پسٹل سے گولی چلا گئی تھی، جو تڑپتے وحاج کے دماغ میں لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایمبولینس! میر سکندر چیخا تھا جب رودابہ پسٹل میر سکندر کی طرف پھینکتے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس سے پہلے میر سکندر کو پسٹل آ کر لگتا، میر سکندر پسٹل کیچ کر گئے تھے۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑے اور وحاج کو بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے میر سکندر گیلانی کو پتہ چلا تھا کہ رودابہ سارا قتل کا الزام اس کے سر پر ڈال گئی ہے۔ وہ وہیں تھا جب میر ہارون گھر میں داخل ہوئے۔ سب دیکھتے ہوئے چیختے پکارتے بیٹی کی لاش کو دیکھتے بنا میر سکندر سے کچھ پوچھے سارا الزام اس پر لگا بیٹھے۔ میر سکندر کو خود پر ہونے والے پرچے کا پتہ گھر آتے ہوئے راستے میں ہی چل گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا اپنی پہنچ کو کوئی اسے گرفتار نہیں کر سکے گا۔ مگر وہاں اپنی 3 سال پہلے کی محبت کو وکیل اور اپنے خلاف ہوتا دیکھ وہ ششدر رہ گیا۔ شاہ گل نے جو ویڈیو کورٹ میں دکھائی تھی وہ رودابہ کے قتل کے بعد میں بنائی گئی ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں قتل ہونے والے کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر چونکہ قتل وحاج کا ہوا تھا اور الزام میر سکندر گیلانی پر تھا، اس وجہ سے رودابہ نے نئی گیم کھیلی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اپنی بنائی گئی گیم میں پھنستی ہے یا جیت جاتی ہے۔ آج کورٹ کی ہیئرنگ تھی، وہ صبح کورٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ وہاں جا کر مقتول کے گھر والوں سے بات وغیرہ کرتی۔ وہ کافی پریشان تھی کیونکہ وہ اس کیس میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ آج بیوی سے بیان لیتی تو اس کے بیان الگ ہوتے، اگر وہ اس کے گھر والوں سے بیان لیتی تو اس کے بیان الگ ہوتے۔ سو وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سچ کون بول رہا ہے۔ دل میں کہیں یہ خوف بھی تھا کہ جس کے خلاف وہ کیس لڑ رہی ہے کہیں وہ انسان سچا تو نہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کورٹ میں داخل ہوئی تھی جب سامنے ہی وہ نظر آیا تھا جو گارڈز کے پروٹوکول میں چلتا آ رہا تھا۔ اس کے یوں پروٹوکولز بنانے پر کہیں سے بھی وہ قاتل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نے قاتل کو اس قدر پروٹوکول دیا تھا جس قدر پروٹوکول میں وہ آ رہا تھا۔ وہ واقعی حیران تھی اور ان کے سارے داو پیچ اچھے سے جاننے کے باوجود اسے سامنے آتے شخص کے داو پیچ کو نہیں جان پا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے قریب آ گیا تھا۔ سلام میڈم،
वो आज भी कैप से मुंह कवर किए हुए था। शाहगुल ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। मैडम, सलाम का जवाब देना सवाब है। उसे जवाब चुप देखकर वो फिर से बोला था। शाहगुल सलाम का जवाब कोर्ट में ही देगी। तभी पीछे से रुदाबा बोली थी, चलें देखते हैं। हाँ, शायद भूल गई हैं आप कि कौन किसको जवाब देगा। खैर मिलते हैं। सर तासुरात से कहता वो मुड़ गया। पीछे शाहगुल उसके अंदाज पर हैरान थी। कोर्ट में दोनों तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। सब चीज़ों को देखते जज ने अगली पेशी पर बाकी सब देखने का कहते कोर्ट बर्खास्त कर दी थी। शाहगुल हैरानगी से उसकी जानिब देख रही थी। उसके मुताबिक इतनी जल्दी जज साहब नहीं उठते थे, मगर आज। तभी वो गुस्से से मीर सिकंदर के वकील की तरफ बढ़ी थी। क्या चाह रहे हैं आप? आप तो सच का साथ देने वाले शख्स ही हैं ना, फिर इस गुंडे का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब है मिस शाहगुल आपका? और आप मेरे क्लाइंट को गुंडा नहीं कह सकती। तबरेज़ एक यंग वकील था। वो फ़ौरन बोला था, तो फिर आप मुझे बताएं ना, आप लोग चाहते क्या हैं? मोहतरमा ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ हम लोग चाहते क्या हैं। दरअसल हम अभी इस केस को मज़ीद लटकाना चाह रहे हैं। मगर क्यों? वो चीखी थी। मोहतरमा, आपके मुताबिक मैं कातिल हूँ और आप जानती हैं कि कातिल की सज़ा फांसी होती है। तो कौन कातिल जल्द से जल्द फांसी लगना चाहेगा? वो ख़ुद को बचाना ही चाहेगा ना कि ख़ुद को लटकाना चाहेगा। देख लूँगी मैं तुम्हें, गुस्से से कहती वो मुड़ गई। पीछे वो मुस्कुराता था खुलकर। साईं, जब सारे सबूत सारे वीडियोस हमारे पास हैं तो हम इस केस को लटका क्यों रहे हैं? आप अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेते सब दिखाकर? तभी तबरेज़ मुस्कुराते मीर सिकंदर गिलानी को देखकर बोला, बस यार, दिल तो बड़ा था कि पहली पेशी में ही काम तमाम कर दूं, मगर क्या करूं, दरमियान में ये नाकारा दिल आ गया है ना। मैं समझा नहीं, तुम समझोगे भी नहीं। खैर मिलते हैं अगली पेशी पर। जी बेहतर साईं। साईं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मिट्ठल एक फ़ाइल उसके सामने रखते हुए बोला था। ठीक है। ये कहता वो फ़ाइल खोल गया। सामने ही पहला लफ्ज़ पढ़ते वो हैरान हुआ था। ये दूसरी बात थी जो उसे हैरान कर गई थी। शाहगुल अहमद वल्द अहमद रज़ा, स्टेटस सिंगल। मिट्ठल, वो हैरान सा बोला था। जी साईं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिल्कुल साईं, मगर मिट्ठल, जहाँ तक मैं जानता हूँ शाहगुल की तो शादी। वो चुप कर गया था। जी साईं, शाहगुल की शादी होने वाली थी मगर हो नहीं सकी। ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मगर क्यों? वो वाकई हैरान हुआ था। कोर्ट में हमेशा उसके नाम के साथ लगने वाले मिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। साईं, शाहगुल की जिससे शादी होने वाली थी वो उनका चचाजाद था, और वो लड़का ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के फोर्स करने पर कर रहा था। मगर बारात वाले दिन बारात लाने के बजाय जिस लड़की को पसंद करता था उसके साथ भाग गया था, और दुल्हन बनी शाहगुल इंतज़ार करती रह गई थी। ठीक है मिट्ठल, तुम जा सकते हो। जी बेहतर साईं। मिट्ठल के जाते वो वाकई फ़ाइल पढ़ने लगा था। उसकी शादी ना होने का सुनते वो अंदर से बेकरार हो गया था। तभी मोबाइल नंबर पर नज़र पड़ते हुए कुछ सोचता नंबर मिला गया। दूसरी जानिब शाहगुल, जो एक मरतबा इम्पॉर्टेंट केस को स्टडी कर रही थी, अपने पर्सनल नंबर पर आती अननोन नंबर से कॉल को देखकर वो हैरान हुई थी, क्योंकि इसका पर्सनल नंबर बस कुछ ख़ास लोगों के पास ही था, और जिस नंबर से कॉल आ रही थी उसके लिए बिल्कुल ही अनजाना सा था। एक दो बार जो उसने कॉल इग्नोर की, मगर मुसलसल आती कॉल को देखती वो कॉल अटेंड करती, मोबाइल फ़ोन कान से लगा गई थी। शाहगुल स्पीकिंग। जानता हूँ। दूसरी जानिब वो सुकून से बोला था। मगर मैं नहीं जानती कौन बात कर रहा है। जवाबन शाहगुल बोली थी। जान जाएंगी मोहतरमा, बात करेंगी तो जान भी जाएंगी। कौन है आप? काम बताएं, किस काम के लिए आपने मुझे फ़ोन किया? ओके, चले काम की बात करते हैं। ख़ास दोस्त है जिसके मुखालिफ आप केस लड़ रही हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपनी ज़िद छोड़ दें और उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि कत्ल आपके क्लाइंट ने किया है, मेरे दोस्त ने नहीं। किस केस की बात कर रहे हैं? वो जो बात करते करते सोफे पर लेट गई थी, एकदम से उठते हुए बोली, आप बेहतर जानती हैं आप इन दिनों किसका केस लड़ रही हैं? मीर सिकंदर का। जवाब पुरस्रार सा था। चले, मैं तो जानती हूँ, मगर मुझे आपकी समझ नहीं आई। आप मुझे पर्सनल कॉल करके क्यों बता रही हैं कि अगर आपका दोस्त सच्चा है तो ख़ुद को साबित करे और ख़ुद को इस इल्ज़ाम से रिहाई दे दे। दरअसल मुझे डर अपने दोस्त का नहीं, वो तो अपने आप को सच्चा पहली पेशी में ही साबित कर सकता है। मुझे असल डर आपके हारने का है। मगर क्यों? आपका मेरे हारने से क्या ताल्लुक़ है? हार रही हूँ
तो मैं हार रही हूँ। आपको इससे क्या मसला है? वो उलझती जा रही थी। पहले मीर सिकंदर कम था, जो अब कॉल पर मौजूद शख्स। मेरे तो सारे ताल्लुकात ही आपसे हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब बहुत सीधा और साफ है मोहतरमा। पिछले 3 सालों से मैं आपसे शदीद किस्म की मोहब्बत कर रहा हूँ। पहली बार आपको ऑस्ट्रेलिया में देखा था, तभी सोच लिया था दुल्हन तो आप ही मेरी बनेंगी। दूसरी बार जब आपको देखा तो वो एयरपोर्ट था। आपकी दोस्त से आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आप पाकिस्तान वापस जा रही हैं क्योंकि आपकी शादी है। मैंने अपने बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया, मगर अब पाकिस्तान आया हूँ तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो गई। आपको देखा तो वो जो दिल धड़कना भूल गया था दोबारा से धड़क उठा है, और सोने पे सुहागा मुझे पता चला कि आपकी शादी हुई ही नहीं। मोहब्बत की रूह में बहकता वो सब बताता चला गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं कैसे मानूं ये जो आप सब कह रहे हैं? ये आपकी और आपके दोस्त की कोई कहानी नहीं है, मुझे फंसाने की, मुझे इस केस से दूर करने की। काफ़ी होशियार लगती हैं आप। अगर मैं आपको इतना बता दूं कि मेरा दोस्त कहानियां बनाकर ख़ुद को सच्चा साबित नहीं करता, उसके बारे में बेफिक्र हो जाएं। मैं आपसे मोहब्बत करूं या शादी करूं, इस चीज़ से मेरी दोस्त के केस का कोई ताल्लुक नहीं। वो सब मैंने बस आपको इसलिए बताया कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि जिन लोगों का साथ दे रही हैं वो अपने सगों के भी नहीं हैं। वो बातों में उलझा रहा था। मगर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं नहीं जानती आपको, मैंने नहीं देखा आपको। मोहब्बत आपको मुझसे हुई है, मुझे तो नहीं हुई ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मोहब्बत तो मुझ जैसे नाकारा आदमी को हुई है ना। आपका इससे क्या ताल्लुक? मगर मसला ये है कि अगर इस बार भी आप मुझसे दूर हो गई तो मैं फिर कभी इस गम से निकल नहीं सकूंगा। वो इमोशनल कर रहा था। आप प्लीज़ चुप करिए, मुझे कॉल ना करिएगा। ये कहती वो जल्दी से कॉल बंद कर गई। दिल के धड़कने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। ये सब क्या बकवास है? वो हैरानगी से इस सवाल जवाब कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलने वाले का लहजा उसे अपनी बातों पर यकीन करवाने की हद तक सच्चा लग रहा था, मगर वो ऐसे कैसे किसी इंसान शख्स की एक कॉल से मुतासिर हो सकती थी, उसके इजहार से मुतासिर हो सकती थी? वो तो उसके हसब नसब के बारे में भी नहीं जानती थी। कौन हो सकता है? मुसलसल कमरे में इर्द गिर्द चक्कर लगाती उसके बारे में सोच रही थी। मुझे सुबह उठते ही मीर सिकंदर से बात करनी चाहिए। यकीनन ये मीर सिकंदर का ही कोई घटिया खेल है। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोचते हुए थोड़ी रिलैक्स हुई थी, मगर काम पर से ध्यान बिल्कुल हट गया था। साईं, मिस शाहगुल आपसे मिलना चाह रही हैं। क्या? मिस शाहगुल? ऑफिस में बैठे मीर सिकंदर ने हैरानगी से मिट्ठल की तरफ देखा था। जी साईं, वो रात कॉल करती रही हैं। लेट होने की वजह से मैं अटेंड नहीं कर सका, मगर वो इस वक्त आपके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आपसे मिलने का कह रही हैं। वॉट? ऑफिस के बाहर खड़ी हैं? जी साईं। उसके असरात देखते मिट्ठल हैरान हुआ था। तुम पागल हो मिट्ठल? इतने ख़ास लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़े कर दिए। उन्हें जल्दी अंदर भेजो और कोई चाय पानी कॉफ़ी का इंतज़ाम करो। जी जी बेहतर साईं। मिट्ठल का इजाज़तनामा देते ही वो नॉक करती अगली आवाज़ सुने बिना उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी। उसे देखता मीर सिकंदर यकदम अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिस शाहगुल। शाहगुल की चेयर पर बैठने का इशारा करता वो खुद भी अपनी चेयर पर दोबारा से बैठ गया था। मिट्ठल बता रहा था रात भी आप उसे कॉल कर रही थी और अब आप मिलने पहुंच गई। सब खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है सिकंदर साहब, मगर मैं सिर्फ आपसे कुछ बातों के जवाब लेने आई हूँ। क्या मतलब शाहगुल मैडम? मतलब साफ है सिकंदर साहब। आपको क्या लगा आपके गुंडे नुमा दोस्त की बातें और उनकी एक फ़ोन कॉल से मैं डर जाऊंगी? क्या कह रही हैं आप? कौन सा दोस्त? जैसे बातें कर रही हैं आप शाहगुल साहिबा। सिकंदर फौरन चेहरे पर मासूमियत का लिबादा ओढ़े बोला था। मेरे ख्याल से मेरी बातें आपकी समझ में तो आ गई हैं, मगर आप इनका जवाब नहीं देना चाह रहे। खैर जो भी है जैसे भी है मीर सिकंदर गिलानी, मैं आपके इन ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ। इसलिए आपकी मेहरबानी होगी खुद को और अपने दोस्त को ज़रा काबू में करें। यूँ मुझे डराने इमोशनल करने के बजाय कोर्ट में आकर लड़े मुझसे। मगर मैडम, सिकंदर ने कुछ कहना चाहा जब शाहगुल चेयर छोड़कर उठी थी। हाथ में पकड़ा फ़ोन नीचे गिर गया था। ओह शिट! ये कहती वो मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकी थी जब सर से दुपट्टा फिसल गया। शाहगुल दुपट्टे के सर से उतरकर आगे गिरने पर झुंझलाई।
جبکہ میر سکندر گیلانی کی دنیا رکی تھی۔ اس کی پشت پر سیاہ کالے لمبے بال دیکھتا وہ سن ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ بے ساختہ منہ سے نکلا تھا، جو نیچے جھکی شاگل نے آسانی سے سنا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھی تھی، دوپٹہ فوراً سر پر درست کرتی وہ میر سکندر کی آنکھوں میں خمار دیکھ چکی تھی۔ اپنی حد میں رہے میر سکندر۔ حد میں ہی تو ہوں، اسی لیے تو ماشاء اللہ کہا ہے۔ اگر اپنی حد توڑتا تو ماشاء اللہ کہنے کے بجائے ان خوبصورت ملائم ریشمی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتا۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا تھا، آپ کی ہمت۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، جب آگے ہوتا میر سکندر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ ہمت کی بات مت کریں شاگل صاحبہ، ہمت تو ہم میں بہت ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ پیچھے ہٹیں، تمیز نہیں آپ کو؟ غصے سے بولی تھی۔ آپ بہت حسین ہیں واللہ، وہ بنا پیچھے ہوئے بے خوفی سے بولا تھا۔ شاگل کے دماغ میں فوراً رات والی بات اور آواز کلک ہوئی۔ رات کال آپ نے کی تھی نا؟ اب وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لہجے میں اب کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا سوال اس کے لہجے کی یقین کی عکاسی کر رہا تھا۔ کون سی کال؟ وہ پھر سے معصوم بنا تھا۔ بس کر دیں میر سکندر، رات کال پر آپ کا کوئی دوست نہیں، آپ خود تھے، ہے نا؟ وہ اب کی بار دائیں ہاتھ کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ جب میر سکندر گیلانی نے بنا کسی پریشانی کے ہاں میں سر ہلایا۔ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہیں آپ۔ کیوں کی تھی آپ نے رات مجھے کال؟ اور وہ بکواس؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ وہ بکواس نہیں تھی شاگل۔ وہ شاگل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، میں نے جو کہا سب سچ تھا۔ بس ہاتھ چھوڑیں۔ کس حق سے پکڑا؟ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی تھی۔ حق چاہیے، اسی لیے تو پکڑا۔ آپ جو مرضی کریں، میں یہ کیس نہیں چھوڑوں گی۔ آپ جیسے غنڈے کو میں بے نقاب کر کے رہوں گی۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کیس نہ چھوڑیں مگر مجھ سے نکاح کر لیں۔ میر سکندر کے منہ سے نکاح کا سنتی وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہوئی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ جی بالکل محترمہ، میں نے بہت صاف اور سیدھی بات کی ہے۔ آپ کو میرے خلاف کیس لڑنا ہے، آپ لڑیں، شوق سے لڑیں، وہ آپ کا پیشہ ہے۔ مگر آپ کو شادی بھی تو کرنی ہے، تو بس مجھ سے نکاح کر لیں۔ مگر میں تم جیسے غنڈے سے نکاح کیوں کروں؟ وہ حیران تھی، غصے سے پاگل ہو رہی تھی، تاکہ دنیا میں مزید کوئی رودابہ بیوہ نہ ہو۔ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف اور سیدھا ہے۔ آپ کے مطابق اس کے شوہر کو میں نے مارا ہے۔ میں غنڈہ ہوں تو کئی اور لوگوں کو بھی تو مار سکتا ہوں، اور تم نے اگر مجھ سے نکاح نہ کیا تو ہو سکتا ہے میں سارے فساد کی جڑ رودابہ کو ہی قتل کر دوں، یا پھر ہارون چچا کو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ آپ ہی کا تو لینا دینا ہے محترمہ۔ یہ سارے فساد کی جڑ ہی تو وہ دو لوگ ہیں۔ اگر وہ کیس نہ کرتے تو آپ کی نظروں میں برا نہ بنتا، اور آپ بھی مجھے ملتی تو میں آپ سے فرمائش کرتا تو آپ جلدی سے قبول کر لیتی۔ مگر اب مسئلہ ہی بہت بڑا ہے نا، تو اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گی تو مجھے 2 جانیں مزید لینی پڑیں گی۔ پیچھے ہٹو، دفع ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، تم اور تمہارے قتل۔ غصے سے کہتی وہ باہر نکلنے ہی والی تھی، جب میر سکندر گیلانی کے اگلے لفظوں نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اچھا 7 بجے رودابہ وہاج اپنے شوہر کے ساتھ والی قبر میں دفنا دی جائیں گی۔ ویسے بھی اس عورت کو میری طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم کیوں مارو گے اسے؟ کیونکہ آپ مجھ سے نکاح نہیں کر رہی؟ وہ بظاہر آرام سے بول رہا تھا، مگر اندر کے طوفان کو بس وہی جانتا تھا۔ تم مجھے یوں بلیک میل نہیں کر سکتے، نہ ہی میں یہ کیس چھوڑوں گی، اور نہ ہی تم سے نکاح کروں گی۔ بہت آئے تم جیسے غنڈے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کل شام کا انتظار کریے، وہ بھی سرد تاثرات سے بولا تھا، جبکہ شاگل غصے سے اس کی طرف دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ چیئر پر بیٹھتا کل کے بارے میں سوچنے لگا، کیا وہ مان جائے گی؟ صبح ہوتے ہی وہ اپنے آفس آ گئی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار میر سکندر کی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ اگر اس نے سچ میں… جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ صبح سے 10-12 بار رودابہ کو کال کر کے بہانوں ہی بہانوں میں پوچھ چکی تھی وہ کہاں ہے۔ رودابہ کو دن میں اتنی بار کال کر چکی تھی کہ اب تو ڈر تھا کہ اگر ایک اور کال کی تو وہ اس پر ہی غصہ کرنے لگ جائے گی۔ 7 بجنے میں صرف اور صرف 10 منٹ بعد اس نے نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے
مگر شاگل، اس نے اس کے شوہر کو بھی تو مار دیا۔ جب وہ اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو تم سے نکاح کرنے کی خاطر وہ اپنی بھابھی کو بھی جان سے مار سکتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہاں پھنس گئی ہوں؟ مسلسل چکر لگاتی بے حد اضطراب میں تھی۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ 7 بجنے میں صرف اور صرف 3 منٹ باقی تھے جب وہ ہمت کرتی میر سکندر کو کال ملا گئی تھی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کہیں وہ اسے مار نہ رہا ہو، یہ سوچ ذہن میں آتے اس نے میسج کیا تھا، میر سکندر گیلانی، میری کال اٹینڈ کرو۔ وہ میسج کرتی دوبارہ سے کال ملا گئی۔ جب تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ زہ نصیب، کیسے کال کی؟ تم کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ فوراً بولی، یہ تھوڑا پرسنل سوال، مگر خیر آپ بھی تو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، بتا دیتا ہوں۔ میں اس وقت رودابہ کے سر پر کھڑا ہوں۔ واٹ؟ کیا بدتمیزی! میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا؟ جی بالکل، آپ نے منع کیا تھا، اسی لیے تو میں ادھر پہنچا۔ خیر بعد میں بات کرتے ہیں، 7 بجنے میں صرف 1 منٹ ہے نا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ دیکھ لیں، ابھی آپ کی مرضی ہے، 1 منٹ ہے آپ کے پاس، کیا کرنا ہے آپ کو؟ رودابہ کو کال کر کے پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ لیں، نہ صرف 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ ٹک ٹک 1۔ اوکے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تم انہیں کچھ مت کرنا۔ اس سے پہلے وہ مزید سیکنڈ گنتا جب شاگل کی ہاری ہوئی آواز سنائی دی، نہیں اب اس کا کیا فائدہ، ٹائم تو ختم ہو چکا، بس بکواس بند کرو، کہہ رہی ہوں نا میں راضی ہوں، تم انہیں کچھ نہیں کرو گے۔ اسے مزید پھیلتے دیکھ وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ اوکے فائن، میں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، 8 بجے تک وہاں پہنچ جائیے گا نکاح سیریمنی کے لیے۔ اس کے لہجے کی مسکراہٹ شاگل کو واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کال کٹ کر گئی تھی۔ بس بچ گئی تم، ورنہ آج سامنے ڈری سہمی بیٹھی رودابہ کو دیکھ کر کہتا وہ باہر نکل گیا تھا، زہ نصیب، مٹھل پھولوں کی برسات کرو، ہمارے مخالفین آج ہمارے دل کو فتح کرنے ہماری جھونپڑی میں آئے ہیں۔ شاگل کو اپنے شہر والے محل میں آتا دیکھ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ شاگل سیاہ لباس میں سیاہ چادر سر پر اوڑے اندر آ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کا دودھیا رنگ چمک رہا تھا۔ میر سکندر کی آواز پر شاگل نے سامنے کھڑے میر سکندر کو دیکھا، جو خود ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا بنا تازہ ہار لیے کھڑا تھا۔ شاگل نے ایک کاٹ دار نظر اس پر ڈالتے نظریں گھمائی تھی۔ جب میر سکندر آگے بڑھتا، شاگل کے گلے میں ہار پہنا گیا تھا۔ شاگل ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ سب آج کل لڑکیوں کے بڑے چال آڈ ہوتے ہیں نا، شادی سے پہلے بات پکی کی رسم، اس میں لڑکا اپنی دلہن کو ہار پہناتا ہے، بس وہی کر رہا ہوں۔ شاگل کے سوال پر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی جہارہ بیگم باہر آئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بہو آئی ہے۔ سامنے شاگل کو دیکھتی وہ صدقے واری جا رہی تھی۔ یہ میری اماں سائی ہیں۔ شاگل کی نظروں میں حیرانگی بھرے تاثرات دیکھتا جہارہ بیگم کا اس سے تعارف کرواتے ہوئے بولا، السلام علیکم۔ شاگل مروت کے مارے سلام کر گئی تھی۔ ارے والسلام والسلام، میرا بچہ۔ جہارہ بیگم اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ چلو بیٹا اندر آؤ، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہوں۔ وہ بنا شاگل سے کوئی سوال جواب کیے اس کا خاندان کہاں ہے، اس کی فیملی کہاں ہے، کچھ بھی بنا پوچھے وہ شاگل کو پیار اور محبت سے بازوں سے پکڑتی اندر کی طرف لے جانے لگی تھی۔ جب شاگل نے مڑ کر پیچھے کھڑے میر سکندر کو دیکھا جس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جہارہ بیگم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ ان کے بے حد کہنے پر بھی اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ اسی سیاہ لباس میں ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، ماتھے پر بندیا لگائے دلہن بن گئی تھی۔ نکاح خواہ اندر آئے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، آج کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ ماں باپ تو دنیا چھوڑ گئے تھے، ماں پہلے ہی دنیا چھوڑ گئی تھی، اور باپ چھوڑ گیا تھا جس رات اس کی بارات واپس گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ روتی جب جہارہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک نظر جہارہ بیگم کی طرف دیکھتی وہ ہاں کر گئی تھی، اس گنڈے کو اپنے نکاح میں قبول کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد وہ شاگل احمد سے شاگل میر سکندر بن گئی تھی۔ اس کا ماتھا چومتے جہارہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تب میر سکندر گیلانی اندر آیا تھا۔ سلام بیگم، وہ ایک ادا سے بولا تھا جب شاگل بنا کچھ بولے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماتھے سے بندیا کھینچ کر اتاری تھی۔
اس سے پہلے وہ ہونٹوں سے لپسٹک بھی اتارتی جب ایک جس میں میر سکندر اس تک پہنچا تھا۔ نہ بیگم، یہ اب زیادتی کر رہی ہیں آپ۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، وہ تحمل سے بولا تھا۔ مگر میں یہ کیس نہیں چھوڑوں گی۔ شاہ گل کی سوئی پھر سے وہیں اٹکی تھی۔ تو میں نے کب کہا؟ جس دن تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی تم مجھے طلاق دو گے۔ چلیں ٹھیک ہے، ڈن کریں، مگر اگر میں رہا ہو گیا اس الزام سے تو آپ خود میرے قریب آئیں گی، خود مجھے قبولیت کی سند بخشیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم قاتل ہو، غنڈے ہو، وہ جواباً غصے سے بولی تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس جاتی کچھ یاد آنے پر بولی تھی۔ آنٹی تمہاری مما ہے؟ جی بالکل۔ مطلب تم نے اپنی فیملی کو بتا کر نکاح کیا ہے؟ وہ کب سے دماغ میں آتے سوال کو زبان دے گئی تھی۔ بالکل، مجھے نکاح کرنا تھا، کوئی ڈرامہ یا کوئی کھیل تھوڑی کھیلنا تھا جو میں اپنے گھر والوں کو شامل نہ کرتا۔ بابا سائیں کو ضروری کام تھا، اس لیے وہ آپ سے نہیں مل سکے۔ مردوں والی سائٹ پر وہ بھی موجود تھے۔ وہ آنکھوں میں پیار لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جھوٹ کہتی وہ باہر نکل آئے۔ پیچھے وہ مسکراتا رہ گیا۔ تو وقت آ گیا ہے رودابہ بیگم تمہارے کالے چٹھے کھولنے کا۔ وہی پہلے دل تھا تو میں نے وقت دیا، مگر کیا کروں، اب بیوی والا ہوں، اس کی قربت چاہیے مجھے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک ہفتے بعد پورے ہفتے وہ اسے وقت بے وقت کال کرتا رہا۔ کبھی وہ کچھ دیر اس سے بات کر لیتی، طنز کر لیتی، اور کبھی وہ غصے میں فون ہی بند کر دیتی۔ آج پورے ایک ہفتے بعد کورٹ کی ہیئرنگ تھی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ رودابہ سے بات کر کے اس نے تمام تیاری کر لی تھی۔ دل میں کہیں ایک انجانا سا خوف تھا، اگر وہ سچ میں کیس ہار گئی تو وہ جتنا برا سہی، مگر اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا۔ 3 سال بعد اسے لگا تھا کوئی اس سے بھی محبت کرنے لگا ہے۔ وہ جب کال کرتا اس کے کھانے سے لے کر سونے تک کے بارے میں پوچھتا۔ یہ الگ بات تھی وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ آج دل کے تہہ خانوں میں کہیں ایک ڈر چھپا تھا کہ اگر سچ میں اسے پھانسی ہو گئی تو، مگر وہ ہمت جتاتی اپنے خیالات کی نفی کرتی اندر آئی تھی۔ جج صاحب آ گئے تھے۔ دونوں طرف سے کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ کیس سارا شاہ گل کے ہاتھ میں تھا۔ سارے ثبوت میر سکندر کے خلاف جا رہے تھے۔ شاہ گل نے میر سکندر کی جانب دیکھا تو وہ پرسکون سا کھڑا تھا، جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کا وکیل اپنی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر سارے ثبوت سکندر کے خلاف جا رہے تھے۔ جب سارے ثبوت دیکھتے جج صاحب بولے تھے، تمام ثبوتوں گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ میر سکندر گیلانی نے اپنے چچا زاد بہاج۔ 1 منٹ جج صاحب۔ اس سے پہلے جج صاحب اپنی سزا سناتے میر سکندر کے اشارے پر وکیل بول اٹھا تھا۔ جی بولیں۔ جج صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ جج صاحب یہ کچھ آخری ثبوت ہیں، پلیز آپ ایک بار انہیں بھی دیکھ لیں۔ شاہ گل نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ تبریز نے جو ویڈیو جج صاحب کو دکھائی تھی اس میں سب واضح نظر آ رہا تھا، کیسے رودابہ نے اپنے شوہر کو قتل کیا۔ وہ ویڈیو چلتے دیکھ رودابہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ دستے بھرے کورٹ میں بھاگنا چاہا تھا جب دروازے پر کھڑی پولیس اہلکار نے روک لیا تھا۔ شاہ گل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس رات گھر آنے سے پہلے وہ ساری ویڈیو لے کر آیا تھا۔ ثبوت تو اس کے پاس پہلے ہی سے تھے، بس وہ رودابہ کی آخری حد دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ الیکشن سے کچھ دن پہلے ساری سچائی بتانا چاہتا تھا، مگر شاہ گل کی قربت حاصل کرنے کی خاطر وہ پہلے ہی سب کر گیا تھا۔ ساری سچائی جان لینے کے بعد جج صاحب نے رودابہ کو تعمر قید کی سزا سنائی تھی اور میر سکندر گیلانی کو باعزت اس کے کیس سے بری کر دیا تھا، جبکہ شاہ گل کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ میر سکندر گیلانی خود پر شاہ گل کی نظریں بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر رپورٹرز، میڈیا کا بے حد رش تھا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، بہت سے سوال کر رہے تھے، مگر وہ کسی بات کا جواب دیے بغیر ناک کی سیٹ میں چلتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ سیدھا گاؤں والے گھر گیا تھا۔ میر مبشر گیلانی اور جہاں بیگم نے پھولوں سے بیٹے کا استقبال کیا تھا۔ بس اب میں نے سوچ لیا۔ کیا سوچ لیا ہماری بیگم نے؟ یہی کہ اب میری بہو کو بھی گھر لے آئے سکندر۔ تبھی جہاں بیگم بولی تھی، بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو سکندر؟ مبشر گیلانی بیٹے کو چپ دیکھ کر بولے، بابا سائیں فی الوقت تو کچھ نہیں سوچا،
کل شہر جاؤں گا تو کرتا ہوں بات۔ چلو اللہ پاک خیر کرے۔ تبھی جہارا بیگم دعا دیتے ہوئے بولی تھی، آمین۔ وہ جب سے گھر آئی تھی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا اپنی جیت کے بعد اسے کال کرے گا، میسج کرے گا، اسے ملے گی، فرمائش کرے گا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھی۔ اٹینشن کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ آج اس کی طرف سے اسے ایک ریکارڈ یا میسج ریسیو نہیں ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل منتظر تھا اس کے ایک پیغام کا، مگر اسے کوئی بھی میسج یا کال نہ کرتے دیکھ وہ کافی حیران تھی۔ خود پر بار بار غصہ آ رہا تھا۔ پہلا کیس ایسا تھا جو جھوٹ کے بنا پر لڑ رہی تھی۔ جس کی خاطر وہ یہ کیس لڑ رہی تھی وہی قاتل نکلی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ کھانا پینا بھولے صرف اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ خود اس تک جائے، مگر ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی اپنے خیالات کی نفی کر رہی تھی۔ اس رات کے 2 بجے اس کی تڑپتی سلگتی آنکھوں میں نیند نہیں تھی جب ہمت کرتی وہ میر سکندر کا نمبر ملا گئی، مگر اس کی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ ضد میں آتی وہ بار بار کال کر رہی تھی، مگر وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ جب غصے میں وہ اپنا فون بند کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ مشکل ہی نیند آئی تھی اور دوسری جانب بیڈ پر لیٹا وہ شخص اس کی کال آتی دیکھ کر بمشکل خود کے دل کو روکے تھا۔ وہ بس چاگل کی خود کے لیے تڑپ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی آنکھ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کھلی۔ اس نے اٹھتے ہی سب سے پہلے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ٹائم دیکھتی وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتے باہر گیٹ پر بیٹھے اپنے گارڈ کے پاس گئی۔ حنان چاچا، صبح سے کوئی آیا تو نہیں؟ اسے کہیں نہ کہیں تھا کہ میر سکندر گیلانی اس سے ملنے ضرور آئے۔ نہیں بچے، کوئی بھی نہیں آیا، میں صبح سے ہی یہاں ہوں۔ کوئی نہیں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو ٹھیک ہے؟ وہ سچ میں حیران تھی اس انسان کی چھٹی حص پر۔ گھر کے اندر آتی، فریش ہوتی، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی، مگر مسلسل بار بار اس کے ذہن میں میر گیلانی آ رہا تھا۔ جب وہ تھک کر اٹھتی، اندر سے بیگ لاتی، حنان چاچا کو گھر کا خیال رکھنے کا کہتی، گاڑی لے کر میر سکندر گیلانی کے شہر والے گھر کے راستے پر نکل گئی تھی۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں سوچتے سوچتے، کہانیاں بناتے بناتے تھک گئی تھی، اسی لیے وہ اس کے منہ پر بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے گھر پہنچتی وہ سیدھا اندر گئی۔ گارڈ نے اسے روکنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے اور میر سکندر گیلانی کے نکاح کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا۔ مٹھل جو ملازمین کو کام بتا رہا تھا، اس کے آنے پر بولا، بی بی جی آپ کیسے آئیں؟ اگر آپ نے آنا تھا تو بتا دیتی، میں آپ کا ناشتہ بنوا دیتا ہوں۔ مٹھل فوراً عزت سے بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میر سکندر کو بلا دیں، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مٹھل کو دیکھتی وہ پہچان گئی تھی، میر کے پاس خاص ساتھی بھی ہیں، مگر بھابھی جی سکندر سائیں تو یہاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ ان کا گھر ہے۔ وہ کدھر ہے؟ بی بی جی بالکل یہ ان کا گھر ہے، مگر وہ کل کوٹ سے سیدھا گاؤں چلے گئے تھے۔ کیا مطلب گاؤں چلے گئے تھے؟ مجھ سے ملنے نہیں آیا، میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ میں اس سے کیسے بات کروں؟ معذرت دیجیے، آپ بیٹھیے، میں آپ کی ابھی بات کراتا ہوں۔ سائن سے بات کرو اور ان سے بولو جتنی جلدی ہو سکے ادھر پہنچ جاؤ۔ جی جی بی بی جی، میں ابھی کہتا ہوں۔ مٹھل اپنا فون اٹھا کر اسے کال ملا گیا تھا۔ سائیں، وہ بی بی جی آئی ہیں۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے فوراً بولا تھا، کون بی بی جی؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے پہنچیں، اسے کہو انتظار کریں۔ سائیں، وہ تو کافی غصے میں نظر آ رہی ہیں۔ غصہ تو آئے گا نا، خیر تو تم انہیں انتظار کا بولو۔ جی جی بہتر سائیں، بہتر۔ یہ بی بی جی، میں نے سائیں کو بول دیا ہے، وہ کسی ضروری کام میں پھنسے ہیں، کہہ رہے تھے شام تک آ جائیں گے، آپ یہیں انتظار کر لیں گے۔ کیا مطلب ہے شام تک؟ وہ ویڈیو، وہ کام نہیں، بس تمہاری کال تو بڑی جلدی اٹینڈ کر لی، مگر میری رات سے کال کر رہی ہوں، میری تو کوئی کال ہی اٹینڈ نہیں کی، یہ بیوی ہوں میں۔ وہ بی بی جی، سائیں نے میرے دوسرے نمبر پر بات کی تھی، مٹھل فوراً بولا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اس قدر غصہ کیوں۔ ٹھیک ہے، میر سکندر کے کمرے کا بتاؤ۔ جی بی بی جی۔ کیا جی؟ میں نے اس کا کمرہ پوچھا ہے۔ جی آئیں آئیں جی آئیں۔ اسے لے کر فرسٹ فلور پر بنے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس کو کمرہ کھولتے دیکھ اندر بڑھتے ہوئے بولی تھی، بہتر ہے۔ مٹھل فوراً سے
वहीं से वापस मुड़ गया जब वो कमरे में दाखिल हुई थी। मीर सिकंदर का कमरा, उसकी ख्वाब का। कुछ सोचती वो सारे कमरे को देखती, टेबल पर पड़ी मीर सिकंदर की तस्वीर उठा गई थी। पहले तो बड़ी बातें करते थे और आज मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रहे। वो मुंह बनाकर बोली थी। खैर मैंने भी सोच लिया है। मेरे सिकंदर गिलानी, आपको झटका कैसे देना। कुछ सोचते वो मिट्ठल को दोबारा बुला गई। मिट्ठल ये कुछ चीज़ें लिख कर दे रही हूँ, ये मंगवा दें। जी बेहतर, मिट्ठल हैरानगी से बोला। कहाँ है? शाम 7 बजे वो महल पहुंचा था। मिट्ठल को देखकर फौरन बोला था। जी आपके कमरे में। मेरे कमरे में? मीर ने दोबारा से पूछा था, जिसे सुनने में गलती हुई हो। जी साईं। ठीक है। ये कहता वो तेज तेज कदम उठाता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलते वो कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखता वो दंग रह गया। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। बेड पर वो सुर्ख लिबास में बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो भी सामने देखती उठ खड़ी हुई। आप? वो हैरानगी से बोली थी। आप यहाँ इस तरह क्यों बैठी हैं? और ये मेरे कमरे की हालत? वो सुर्ख तासुरात से बोला था। बीवी हूँ आपकी, वो फ़ौरन बोली थी। सीरियसली? एक वकील और कातिल मियाँ बीवी हो सकते हैं क्या? वो तंजिया बोला था। मीर मेरी बात आपको नहीं लगता? गुंडे और वकील का रिश्ता। इससे पहले वो बात पूरी करता जब उसके करीब आती उसके होठों पर हाथ रख गई थी। खुद को यूं। सच कह रहा हूँ मैडम, आपको डरा धमका कर ही तो निकाह किया था मैंने। आपके क्लाइंट की जान लेने की धमकी देकर ही तो आपसे कबूल करवाया था मैंने। शागुल के हाथ को अपने लबों से हटाते वो धीरे से बोला। उसका हुस्न सर चढ़कर बोल रहा था, मगर वो कुछ देर उसे डराना चाह रहा था। वो सब ऐसा ही किस्मत में लिखा था। वो फौरन बोली थी। आपका मुझसे निकाह यूं ही तय था। मगर एक गुंडे का? इससे पहले वो फिर से वही बातें करता जब वो अपने पाँव से उसके पाँव पर रखती। शाहकुल मीर सिकंदर के होठों पर होंठ रख गई थी। मीर सिकंदर तो साकित हुआ था, जबकि शाहगुल उसके होठों पर काबिज थे। वो खुद ही उसके होठों को दांतों से खींच रही थी। मीर सिकंदर को सकते में देख उसके बालों में हाथ डाल गई। जब मीर सिकंदर गिलानी उसे सताने के अहद को तोड़ता बेकाबू हुआ था। शाहगुल की सांसें घोंटता वो जनूनी हुआ था। जब उसे मुश्किल से सांसें लेता देख वो थोड़ा पीछे हुआ था। अब तो नाराज़ नहीं है ना? अब एक वकील खुद अपने गुंडे के करीब आ रही है। वो बमुश्किल सांस लेते हुए बोलती। मीर सिकंदर गिलानी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बिल्कुल नहीं जाने मन, मैं पहले भी बस आपके इस रूप को देखने की खातिर आहें भरता रहा था। वो सच भूल गया था जब शाहगुल ने नाराज़गी से उसकी जानिब देखा था। उसकी नाराज़गी भरी नज़रों को देखता मीर सिकंदर गिलानी उसे समझने का मौका दिए बगैर गोद में उठाता बेड की तरफ लाया था। शाहगुल को वो बेड पर लिटाता वो उस पर झुका था। शाहगुल शर्म से नज़रें झुका गई थी जब मीर सिकंदर शाहगुल की गर्दन पर दांत गाड़ गया था। वो सिसकी थी। मीर सिकंदर मुस्कुराया था। अब गुंडा हूँ तो ऐसी दर्द भरी हरकतें तो करूँगा ना। वो मुस्कुराते शाहगुल के निचले धड़ पर होंठ घुमाने लगा था। शर्माती लज्जाती शाहगुल भी मीर सिकंदर गिलानी का साथ देने की कोशिश कर रही थी। वो भी जनूनी होता उसे मदहोश कर रहा था।